हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 23 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 24। उम्मीद है पिछली एपिसोड देख के आपको, बल्कि सुन के आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत खुशी भी आई होगी कि हिबा और ताशफीन की दरमियान कोई भी गलतफहमी नहीं आने दी रिदा ने। आई होप मैं आपको ये वीडियो के थ्रू दिखा भी पाती, बट तब तक आप मेरी आवाज़ से ही काम चला लें, ऑडियो में ही काम चला लें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 23 की तरफ। चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। हमजा की आंख खुली तो घड़ी 10 बजा रही थी। टाइम देखते हुए वो परेशानी से उठ बैठा तो उसे काफ़ी थकन महसूस हुई। शायद उसे बुखार था, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी बोझल हो रही थी। साइड टेबल से सेल उठाकर देखा तो ताशविन के 2 मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। उसने ताशविन को कॉल बैक की तो 2-3 बेल्स के बाद उसने कॉल पिक कर ली। हेलो। एयरपीस से ताशविन के मसरूफ सी आवाज़ उभरी। हाय ताशविन, कैसे हो? उसने बेड से टेक लगाकर तकिया उठाकर गोद में रखा। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने नकाहत ज़दा सी आवाज़ सुनकर ताशविन ने पूछा। तबीयत रात से बोझल बोझल लग रही थी ताशविन। अभी आँख खुली तो पता नहीं आज इतना कैसे सो गया। बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए उसने आंखें मूंद ली। ज़्यादा तबीयत खराब है क्या? मैं ऑफिस से वापस आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके लहजे में हमजा के लिए फिक्र थी। नहीं ब्रो, आई एम फाइन, बस रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अपनी आवाज़ को हताई अलामकान खुशगवार बनाते हुए बोला। आर यू श्योर? जी जी श्योर। उसके पूछने पर हमजा अपनी कनपट्टी दबाते हुए बोला। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। मैं रिदा को कहता हूँ तुम्हारे फ्लैट पर आ जाए, नाश्ता वगैरह बना देगी। तुम रेस्ट करो। ताशविन ने उसे कहते हुए कॉल ड्रॉप की तो वो सेल वहीं बेड पर गिराकर वापस लेट गया। अलीज़ा को भेज देते हैं जालिम समाज, लेटे हुए वो खुद से बड़बड़ाने लगा। ताशविन ने रिदा को कॉल की तो उसका नंबर ऑफ जा रहा था। कुछ सोचकर उसने अलीज़ा का नंबर ट्राई किया। बेल जा रही थी लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। अलीज़ा ने बेध्यानी में सेल उठा तो ताशविन की कॉल देखकर हैरानी से अपने सेल को गौर से देखा और खुश होते हुए कॉल पिक की। हेलो अलीज़ा, क्या तुम अभी इजी हो? ताशविन उसकी कॉल पिक करते हुए ही फ़ौरन बोला। हाँ ताशी, मैं इजी हूँ। क्यों, कुछ काम था? अलीज़ा ने बाल कान के पीछे अड़सते हुए पूछा। उसके लहजे में खुशी छलक रही थी। ताशविन की कॉल देखकर उसे इंतहा की खुशी हुई थी। उसने सोचा कि रात को वो पिक्स देखकर हिबा से बदजन हो चुका है, अब खुद उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि रात को जिस वक्त वो दोनों घर आए थे तो वो अभी जाग रही थी। हिबा ताशविन से पहले अंदर भागती हुई आई थी। उसका चेहरा देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो रोती हुई आई है। सुबह वो ताशविन के जाने के बाद उठी थी। उस वक्त रिदा हिबा के रूम में घुसी थी, इसलिए वो उसे देख नहीं सकी। वो हमजा के फ्लैट पर जाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रिदा को कहता, लेकिन उसका सेल ऑफ जा रहा है। आई थिंक वो बिजी है कहीं, तो तुम जा सकती हो 2-3 और के लिए। ताशविन ने मसरूफ से अंदाज में अपनी बात बताई तो अलीज़ा की खुशी फीकी पड़ गई। हाँ चली जाऊंगी, अलीज़ा ने कहते हुए सेल को घूरा। ओके थैंक्स कहते ही उसने अलीज़ा की कोई बात सुनने बगैर कॉल ड्रॉप कर दी। एक तो इस हमजा जंगली के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं उसे क्या मौत पड़ गई है, क्या ज़रूरत थी यहाँ करने की। उफ। खुद से बड़बड़ाते हुए वो पाँव पटकती हुई रूम की जानिब बढ़ गई। रिदा और हिबा दोनों बैठी प्लानिंग कर रही थी कि कैसे उनके पास से सब पिक्स डिलीट करनी है। यार उस अलीज़ा का कुछ कर लेंगे, ये घर ही है, उसका सेल किसी भी वक्त हाथ लग सकता है, लेकिन उसके लंगूर दोस्त का कुछ करना पड़ेगा। रिदा उसके साथ बेड पर बैठते हुए बोली। कुछ भी करो रिदा, बस फीन जी ना देख लें, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोद में हाथ रखे वो उंगलियां मरोड़ते हुए कहने लगी। कुछ नहीं होता, अगर भाई ने देख भी लिया तो वो तुम पर भरोसा करेंगे, नहीं तो मैं हूं ना, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। रिदा ने उसका हाथ पकड़ते हुए तसल्ली दी। फीन जी ने देख लिया तो मुझे मारेंगे। उस दिन देखा था ना उनका गुस्सा जब अलीज़ा को थप्पड़ मार गए थे, वो दिन याद करके हिबा ने झिरझिरी ली। नहीं कुछ कहते मेरी जान, तुम रिलैक्स हो जाओ। अब पुप्पो या अलीज़ा के सामने डर डर कर ना घूमना।
صبح ناشتے کے وقت بھی پھپھو کی آنکھیں تمہارا ایکس رے کر رہی تھی۔ ردا اسے صبح کی بات پر ٹوکنے لگی۔ پکس دیکھنے کے بعد سے اس کی حالت خراب تھی۔ تاشوین نے بھی ایک دو بار اس کی طبیعت پوچھا تو ہبا نے مسکرا کر ٹال دیا۔ پھر بھی اس نے آفس جاتے ہوئے ردا کو ہبا کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ڈور بیل کی آواز پر حمزہ کسل مندی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے سے قدم اٹھاتا باہر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے علیزہ کو کھڑا دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ ردا آئی ہوگی۔ ہائے حمزہ۔ حمزہ کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر اس نے ہاتھ ہلایا۔ ہیلو، آؤ نا اندر۔ حمزہ نے سائڈ پر ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو ہائی ہیلز کی ٹک ٹک کرتے اندر آئی۔ یہ ایک ویل فرنش 2 کمروں کا فلیٹ تھا اور بہت فرنش تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹی سی راہداری تھی جسے عبور کر کے دائیں جانب 2 بیڈ روم تھے، سامنے لاؤنج کے سامنے بائیں جانب اوپن کچن تھا۔ علیزہ چلتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی اور وہاں رکھے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حمزہ بھی ڈور بند کر کے اس کے پیچھے ہی آیا اور اس کی بائیں جانب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو علیزہ؟ حمزہ نے اسے پسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تاشوین نے کہا تھا تمہارے فلیٹ پر آ جاؤں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے، علیزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب تم آ گئی ہو نا، میں ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی کافی ٹائم سے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ آج وہ ہر حال میں علیزہ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ کون سی بات؟ علیزہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ مجھے بالکل جان نہیں لگ رہی تھی کہ اٹھ کر بریک فاسٹ بناؤں۔ اب تم آ گئی ہو تو ہیلپ کر دو گی؟ حمزہ نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اٹھتے ہی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تو واپس بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھ سے نہیں کچن کے کام ہوتے، گرمی سے مجھے الرجی ہے۔ تم جلدی سے بات کرو جو کرنی ہے، مجھے کچھ کام بھی ہے، یونی جانا ہے، اسد سے نوٹس لینے ہیں۔ کچن کا سن کر اس نے جھرجھری لیتے ہوئے علیزہ نے صاف منع کر دیا۔ حمزہ کو تھوڑا برا لگا کہ وہ اتنی لاپرواہ ہے کہ اس کی طبیعت کا خیال بھی نہیں کیا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی بات شروع کی۔ علیزہ، میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا، صاف بات کروں گا۔ اور صاف بات یہ ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کب سے، بس جب بھی اپنی لائف پارٹنر کا سوچا ہمیشہ تمہیں ہی سوچا ہے۔ میں کافی عرصے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جب آئس کریم کی آفر کی تھی، پھر یونی سے بھی پک کیا تھا، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ بہرحال آج ٹائم ملا تمہیں بتانے کا، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ اب وہ علیزہ کا چہرہ دیکھنے لگا جس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ دیکھو علیزہ، اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے تم تاشوین میں انٹرسٹڈ ہو، لیکن اب وہ شادی کر چکا ہے اور وہ ہبا سے بہت محبت کرتا ہے۔ انہیں ان کی زندگیوں میں خوش رہنے دو اور میرا ہاتھ تھام لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ اور ایسی بات، اور میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ تمہاری اوقات کیا ہے جو میں تمہارا ہاتھ تھاموں؟ یہ 2 کمروں کا فلیٹ، میرا یہاں ابھی سے دم گھٹ رہا ہے۔ وہ تو میں تاشوین کے کہنے پر یہاں آ گئی اور میں نے دو دن تم سے مسکرا کر بات کیا کر لی، تم تو اونچے اونچے خواب دیکھنے لگے۔ تو سنو مسٹر حمزہ، میں نے تمہاری آئس کریم آفر اس لیے نہیں قبول کی تھی کہ تمہارے ساتھ شادیاں رچاؤں۔ میں نے اس ردا کو سبق سکھانے کے لیے تم سے اچھے سے بات کی تھی، کیونکہ جب تم اسے چھوڑ کر میرے ساتھ ہوتے تو اس کا دل کو تکلیف ہوتی تھی اور میرے دل کو ٹھنڈک اترتی تھی۔ میں تمہارے اس فلیٹ پر 1 گھنٹہ نہ رک سکوں تو تم پوری زندگی کی بات کر رہے ہو۔ جا کر خود کو میرے قابل بناؤ، پھر علیزہ سے شادی کے خواب دیکھنا۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور جو منہ میں آتا گیا بولتی گئی۔ یو نو واٹ، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے نا، بالکل اچھا ہوا ہے۔ تم چاہے جانے کے قابل ہی نہیں ہو، اسی لیے تو تاشوین نے تم پر، علیزہ پر، ایک گاؤں کی سادہ لڑکی کو فوقیت دی۔ تمہاری کیا اوقات ہے، یہی کہ تاشی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور اسی پر اترا رہی ہو؟ وہ سب کے سامنے، تمہارے دوستوں کے سامنے، نوکروں کے سامنے، فیملی کے سامنے تمہیں بے عزت بھی کرتا ہے، تھپڑ بھی لگاتا ہے۔ یہ تمہاری اوقات ہے مس علیزہ۔
میں الحمدللہ اپنا کماتا ہوں، اپنا فلیٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے اس سے بہت زیادہ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں ہے، میں اور تاشی پارٹنرز ہیں، تو اب تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ میں کس قابل ہوں۔ ہاں، البتہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ اور تم، کیا کہا تم نے؟ کہ ردا کا دل دکھانے کے لیے مجھے استعمال کر رہی تھی؟ ارے تمہارا اس کا کیا مقابلہ، وہ تم سے 100 گنا زیادہ خوبصورت اور بہتر ہے۔ حمزہ کی آنکھیں اتنی انسلٹ پر سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی، اس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ علیزہ غصے سے آگ بڑھی اور اسے تھپڑ لگانے لگی تھی جب ہوا میں بھی اس کا ہاتھ حمزہ نے تھام لیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہ کرنا مس علیزہ، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ حمزہ نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ مروڑ کر پیچھے اس کی کمر سے لگایا اور اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ اپنی منوس شکل لے کر ابھی نکلو میرے فلیٹ سے، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ اپنا چکراتا ہوا سر پکڑ کر وہ واپس اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے چلایا تو علیزہ بغیر کچھ بولے بھاگ کر اس کے فلیٹ سے نکل گئی۔ ردا نے حمزہ کے نمبر پر کال کی تو اس نے کال پک نہیں کی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کبرڈ سے پہننے کے لیے ڈریس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ ڈارک ریڈ لانگ شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک ہی ٹراؤزر پہنے رکھا تھا۔ بالوں کی ٹیل پونی بنا کر اس نے دوپٹہ گلے میں ڈالا اور بیگ اٹھا کر روم سے نکلی۔ اس نے ہبا کے روم میں جھانک کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے جاگنے کے ڈر سے ردا نے آرام سے دروازہ بند کیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ اس کا ارادہ تاشفین کے آفس جانے کا تھا، کیونکہ حمزہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو وہ آفس جا کر اس سے ملنے کا ارادہ رکھ رہی تھی۔ اسد سے پکس ڈیلیٹ کروانے کے لیے حمزہ ہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے گاڑی تاشفین کے آفس کے باہر روکی اور گاڑی وہیں پارک کر کے اس نے اندر کی جانب قدم اٹھائے۔ وہ ڈائریکٹ حمزہ کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کی سیٹ خالی پڑی تھی۔ ردا نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے روم سے نکل کر وہ تاشفین کے آفس کی طرف بڑھی۔ اس نے ڈور ناک کیا تو تاشفین کی آواز سن کر وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، ردا نے اس سے مصروف دیکھ کر زور سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام ردا، تم یہاں، خیریت تو ہے نا؟ جب سے اس کی زندگی میں ہبا آئی تھی اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ہی دھڑکا لگ جاتا تھا۔ ہاں بھائی خیریت ہے، آپ کی وائف ہی سوئی ہوئی تھی آرام سے۔ ویسے میں پہلی دفعہ تو نہیں آئی ہوں جو آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں۔ ردا کو معلوم تھا کہ وہ ہبا کے لیے ہی پریشان ہوا ہے، اس لیے اس نے پہلے ہی اس کی خیریت بتائی۔ بس ایسے ہی، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اب یہ مت کہنا کہ شاپنگ پر جانا ہے، تاشفین نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، شاپنگ کے لیے نہیں آئی، آپ بھی نہ، بس اپنی بہن کو شاپنگ کی بھوکی ہی سمجھتے رہنا۔ مجھے حمزہ کے پاس کچھ کام تھا اس لیے آئی تھی۔ ویسے وہ کہاں ہے، کوئی میٹنگ وغیرہ ہے کیا؟ ردا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ تو آج نہیں آیا، اس کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کال کی تھی تو کافی بیمار لگ رہا تھا۔ میں نے علیزہ کو کہا تھا کہ اس کے فلیٹ پر جائے، کچھ ناشتہ وغیرہ بنا دے، اور تمہیں میں نے کتنی بار بولا ہے اسے حمزہ نہ کہا کرو، تم سے بڑا ہے، بھائی بولا کرو۔ تاشفین نے اسے بتاتے ہوئے آخر میں ڈانٹا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ ٹھیک ہے پھر بھائی، میں بھی چلتی ہوں، ردا نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ کا اس کے فلیٹ پر جانے کا سن کر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ بیٹھو نا، کچھ منگواتا ہوں۔ ویسے کیا کام تھا اس کے پاس؟ وہ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر ردا کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ایسے ہی بھائی، کچھ اتنا ضروری نہیں تھا، میں ابھی گھر سے کھا پی کر آئی ہوں، چلتی ہوں اب، اللہ حافظ، گھر ملاقات ہوگی، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا اور آفس کا ڈور دھکیلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ردا نے گاڑی اس کی آفس سے نکالی اور واپسی گھر کی طرف بڑھائی۔ حمزہ کی طبیعت کا سن کر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، لیکن وہاں علیزہ کی موجودگی کا سوچ کر اپنے دل کی نفی کر رہی تھی۔ اس کے گھر کے راستے میں ہی حمزہ کا فلیٹ تھا۔ جب وہ اس کے فلیٹ کے پاس پہنچی تو اس نے بے اختیار گاڑی اسی طرف ہی بڑھا دی۔ ردا اس کے فلیٹ کے سامنے پہنچی تو ڈور اوپن دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے ڈور بند کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ وہ یہاں آنے کی کیا وجہ بتائے گی۔ راہداری عبور کر کے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے حمزہ صوفے پر
सोफे की फर्श से टेक लगाए हुए नजर आया। रिदा ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो अलीजा उसे नजर नहीं आई। वो चलती हुई हमजा के पास खड़ी हो गई। आहट पर भी हमजा ने सर नहीं उठाया तो रिदा को तशवीश हुई। हमजा, क्या हुआ है? ज्यादा तबीयत खराब है क्या? रिदा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो उसके वजूद में कोई जंबिश हुई नहीं थी। अब रिदा हकीकी मानों में परेशान हो गई। उसने हमजा के गाल थपथपाते हुए आवाजें दी। उसका वजूद तपिश में धक रहा था। वो जरा सी आंखें खोलकर वापस बंद कर देता। उसे बहुत तेज बुखार था। रिदा ने भागकर किचन से पानी का गिलास लाया और उसका सर एक हाथ से थोड़ा उठाकर गिलास उसके लबों से लगा दिया। एक घूंट पानी की पीकर वो वापस पीछे सर रख गया। तो व्यूवर्स, आपको ये एपिसोड 24 कैसी लगी? कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी राय से आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। अब हिबा और ताशफिन के साथ साथ हमजा और रिदा की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो रही है। उम्मीद है आपको भी मेरे साथ बहुत मज़ा आ रहा होगा और नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार आप ज़रूर करेंगे। कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड कर दूँ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आयत में मन को दुआओं में याद रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।